وقفے سے قبل ہماری سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی سے بات ہو رہی تھی. جناب نواز شریف کا گجرانوالہ میں خطاب اور اس میں افواج پاکستان کے سربراہ ISI کے سربراہ کو نام لے کے تنقید کا نشانہ بنانا اور وہ بیانیاں جو نواز شریف بیان کر رہے ہیں کتنی پاکستان مسلم لیگ نون اس کی وفادار ہے, کتنی اس کے ساتھ کھڑی ہے اس بیانیے کے ساتھ, اور کیا PDM بھی اس کے ساتھ کھڑا ہے. تمام موضوعات پہ ہماری بات ہو رہی تھی. گجرانوالہ کے جلسے کے بعد آپ نے دیکھا کہ کراچی میں جلسہ ہوا. کل کراچی کا جلسہ PDM کا دوسرا بڑا جلسہ تھا. اس پروگرام میں ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ پاکستان میں جمہوریت کا شباب نظر آتا ہے. جلوس ہو رہے ہیں, جلسے نکل رہے ہیں, حزب اختلاف کی جماعتیں پورے پنجاب میں, سندھ میں زبردست اپنے اجتماعات کیے ہیں. تمام جماعتوں کے رہنماؤں نے بڑی بڑی تقریریں کی ہیں. وزیر اعظم کو, حکومت کو بدترین تنقید کا نشانہ بنایا ہے. افواج کے سربراہ کو نشانہ بنایا ہے. یہ تمام چیزیں ٹیلی ویژن پر آ رہی ہیں, گھنٹوں کی نشریات جاری ہے. اسی لیے ہم سمجھتے ہیں کہ جمہوریت کا شباب ہے, جوبن پہ نظر آتی ہے پاکستان میں اس وقت جمہوریت. اسی پس منظر میں کراچی میں PDM کا جلسہ ہوا ہے. اس میں دوسرے معاملات کے علاوہ بلاول بھٹو زرداری نے تقریر کی اور اس تقریر میں انہوں نے وزیر اعظم جناب عمران خان کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا. کراچی میں جلسہ تھا تو کراچی والوں کا خیال تھا کہ اس جلسے میں کراچی کی آفتوں کی, کراچی کی مصیبتوں کی, کراچی میں جو المناک کیفیات ہیں اس کا ذکر ہوگا, لیکن وہ ذکر نہیں ہوا. خیال یہ تھا کہ شاید بلاول بھٹو زرداری یہ بتائیں کہ سندھ میں 12 سال سے ان کی حکومت ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, تو اس دوران انہوں نے پورے پاکستان کو کیا رول ماڈل دیا ہے, سندھ کے شہروں کو کیا اس قابل بنایا ہے کہ پورا پاکستان اس کو فالو کرے, اور پھر پاکستان پیپلز پارٹی کو بھرپور قومی ایک اکثریت حاصل ہو آئندہ الیکشن میں. لیکن اس کا ذکر نہیں ہوا. شکایات اور الزامات کا ذکر ضرور کیا. بلاول بھٹو زرداری نے کراچی کی حالات پہ بات نہیں کی, نہ ہی PDM کے کسی شخص نے اس 2.5 کروڑ شہر کے آنسو پوچھنے کی کوشش کی. بلاول بھٹو زرداری نے کراچی کے حوالے سے جو اس وقت اقدامات کیے جا رہے ہیں یا جو کوشش کی جا رہی ہے اس کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا. خاص طور پہ اس وقت کراچی کے معاملات کے حوالے سے جو وزیر اعظم جناب عمران خان نے ایک پیکج کا اعلان کیا تھا کراچی کے حوالے سے, اور جس کے حوالے سے اس پروگرام میں ہم بھی ذکر کر چکے ہیں کہ اس کا آغاز ہوگا, کب آغاز ہوگا اور کس انداز سے آغاز ہوگا. بلاول بھٹو زرداری نے نہ صرف اس کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا بلکہ یہ بھی کہہ دیا کہ 1100 ارب کا اگر یہ پیکج ہے تو اس میں 800 ارب روپے سندھ کے ہیں. اس کی تفصیلات تو انہوں نے نہیں دی مگر اپنی تقریر میں بہت ہی جوش و جذبے سے یہ بات کی. عمران نے صرف کراچی کو دھوکہ دیا ہے. 1000 ارب روپیہ کا پیکیج دھوکہ نکلا, یو ٹرن نکلا. اس میں آپ کے لیے 1 نیا روپیہ نہیں ہے. اس 1000 ارب روپیہ کا پیکیج میں آپ کا اپنا 800 ارب روپیہ ہے جو سندھ کا ADP ہے. انہوں نے ملی پاکستان کے لیے, پاکستان کی معاشی ہب کے لیے 1 روپیہ نہیں دیا. بلاول بھٹو زرداری نے اس سے بھی سخت زبان استعمال کی ان ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے جو کہ کئی درجنوں ارب ڈالر کے منصوبے ہو سکتے ہیں کراچی کی ترقیات میں, روزگار میں, سندھ کی پوری معیشت کو میں گیم چینجر ثابت ہو سکتے ہیں. بنڈل آئلینڈز, یہ جو آئلینڈ ہیں جو کراچی سے منسلک آئلینڈ پروجیکٹس ہیں, اس کے لیے جو وفاقی حکومت پلانز بنا رہی ہے, اس کے لیے ایک آرڈیننس جاری کیا ہے. یقیناً یہ پورے سندھ میں ہزاروں بلکہ لاکھوں نوکریاں پیدا کر سکتا ہے, ملک کی معیشت کے لیے گیم چینجر ہو سکتا ہے. بلاول بھٹو زرداری اس کو مسلسل رد کرتے آ رہے ہیں اور اب کل کے جلسے میں انہوں نے بدھ تک کا ٹائم دیا وفاقی حکومت کو کہ اس آرڈیننس کو واپس لے لے. وہ رات کے اندھیروں میں بلوچستان اور سندھ کے آئلینڈز کو ایک آرڈیننس کے تھرو قبضہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم ان کو خبردار کرتے ہیں, ان کو اپنا آرڈیننس واپس لینا پڑے گا. سندھ میں ایک طوفان اٹھ رہا ہے, ہوش کے ناخن لو, واپس لو اپنا آرڈیننس کو واپس لو. اگر ویڈنسڈے تک انہوں نے یہ آرڈیننس واپس نہیں لیا, سینٹ میں ریزولوشن پاس کر کے ایک لات مار کے اس آرڈیننس کو باہر پھینک, یہ کسی کے باپ کے جاگیر نہیں ہے. بہت ہی دلچسپ ماحول ہے اور یہ میری بڑی دلچسپ آبزرویشن ہے کہ یہ گھن گرج جو ولولہ, جو جنون, جذبہ ہم بلاول بھٹو زرداری کا کل کے جلسے میں دیکھ رہے ہیں, یہ ہمیں آج نظر نہیں آیا جب شاید اس سے بھی کہیں سنگین واقعہ ہوا
گو کہ خود انہوں نے یا سندھ کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا، لیکن آج محمد زبیر سابق گورنر اور پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اور محترمہ مریم نواز نے کہا کہ دراصل کیپٹن صفدر آج جو اغوا ہوئے انہیں کسی وفاقی ایجنسی نے اغوا کیا اور اس کے ساتھ ہی معاف کیجیے گا گرفتار ہوئے، اور اس کے لیے الزام یہ لگایا گیا کہ آئی جی کو اغوا کیا گیا، زبردستی ان سے ایف آئی آر درج کرائی گئی اور پھر کیپٹن صفدر کو گرفتار کروایا گیا۔ یہ سب کچھ کسی وفاقی ایجنسی نے کیا، اس کے لیے انہوں نے نام بھی لیے اہلکاروں کے، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ تک کہا کہ یہ سب کچھ آئی جی کو زبردستی گھر سے 4 بجے اٹھا کے کیا گیا۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ جوش جذبہ ولولہ ابھی آپ نے بلاول بھٹو زرداری کی آواز میں سنا، آج اس پہ کوئی رد عمل ان کا سامنے نہیں آیا، کوئی ٹویٹ سامنے نہیں آیا، نہ مراد علی شاہ نے اس پہ کسی رد عمل کا اظہار کیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ محترمہ مریم نواز اور محمد زبیر کہتے رہے کہ ان سے معافیہ بہت مانگی گئی ہے، اپنی شرمندگی کا اظہار کیا گیا ہے، لیکن شاید یہ آپس کی کنورسیشن ہوگی، مگر اس قسم کا اگر گھن گرج اگر آج نظر آتی تو یقیناً آج کراچی کی صورتحال ذرا مختلف ہوتی، کیونکہ حکومت سندھ کی خود اس کے بقول بڑی شرمندگی ہوئی ہے، اس کی بڑی سبکی ہوئی ہے۔ اس پورے ماحول پہ ہم بات کرتے ہیں پچھلے 24 گھنٹے کی ڈیولپمنٹس پر۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں گورنر سندھ جناب عمران اسماعیل، وفاق کے نمائندے بھی ہیں سندھ میں، اور یقیناً پاکستان تحریک انصاف کے فاؤنڈنگ ممبرز بھی ہیں جناب عمران خان کے کلیدی ساتھیوں میں سے ایک۔ بہت بہت شکریہ گورنر صاحب۔ پہلا امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کل کے جلسے کے بعد آج کیپٹن صفدر صاحب کی گرفتاری ہوئی، اور اس کے پس منظر میں محمد زبیر صاحب نے اور مریم نواز شریف صاحبہ نے گفتگو کوٹ کی ہے جو ان کے ساتھ کی ہے بلاول بھٹو صاحب نے اور چیف منسٹر مراد علی شاہ نے، جس میں انہوں نے کہا گیا ہے کہ انہیں شاید کسی وفاقی ایجنسی نے پہلے سندھ کے آئی جی کو اغوا کیا اور اس کے بعد ان سے زبردستی کروائی گئی، اور ان سے پھر جو ہے وہ ایف آئی آر درج کرائی گئی کیپٹن صفدر کو، اور پھر ان کو گرفتار کیا گیا۔ حالانکہ ان کو گرفتار کر کے تو میں نے دیکھا کہ پہلے وقت سے عزیز بھٹی تھانے میں رکھا گیا اور یہ پوری سندھ پولیس کی کارروائی ہوئی ہے۔ یہ بہت ہی سنگین الزامات لگے ہیں، لیکن پھر میں کہوں گا کہ بلاول بھٹو زرداری اور مراد علی شاہ نے خود اس کی اپنی بات نہیں کی ہے، لیکن یہ جو گفتگو مریم صاحبہ نے اور زبیر صاحب نے کی اس کی تردید بھی انہوں نے نہیں کی ہے، بلکہ اشارے کنایوں سے اس کی باقاعدہ تصدیق بھی کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بڑی بھاری تردید آنی چاہیے بلاول بھٹو اور ہمارے چیف منسٹر کی طرف سے، کیونکہ ایک بہت بڑی بات کی گئی ہے کہ آئی جی سندھ کو اغوا کر کے زبردستی ایف آئی آر کٹوائی گئی ہے۔ پہلے تو سندھ گورنمنٹ کہہ رہی تھی کہ جی ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم نے اس کی اجازت نہیں دی، تو سندھ گورنمنٹ وہ ٹھیک کہہ رہے ہوں گے، ناصر شاہ کی میں نے پریس کانفرنس دیکھی تھی، وہ ٹھیک کہہ رہے ہوں گے کہ ان سے اجازت لینے کی ضرورت کیا ہے، جتنی ایف آئی آریں کٹتی ہیں سب کی اجازت ناصر شاہ دیتے ہیں یا چیف منسٹر دیتے ہیں، ایسا تو نہیں ہوتا، یہاں لاکھوں ایف آئی آریں کٹتی ہیں، ان کی اجازت تو نہیں ان سے لی جاتی، لیکن کیونکہ طاقتور آدمی ہے لہٰذا ان کی ایف آئی آر کی اجازت لینی ضروری تھی۔ پھر جو الزام لگا ہے آئی جی کے اغوا کا، وہ یہ بہت بڑا کرائم ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو گرفتاری ہوئی ہے اس میں سندھ حکومت خود اس میں شامل ہے، اس لیے کہ جو آج کورٹ میں ہوا ہے وہاں پہ پروسیکیوٹر نے باقاعدہ جرا کیا ہے کہ ان کی ضمانت نہ کی جائے، وہاں پر ان کے جتنے وکلا وہاں پہ پیش ہوئے ان سب نے یہی جرا کی، اگینسٹ کیپٹن صفدر جرا کی تھی۔ تو یہ تو چلیں، رات کو جو گرفتاری ہو گئی اس کے سر پہ بندوق رکھ کے آئی جی کے سر پہ کر لی، اس کو اغوا کر لیا، پروسیکیوٹر کو کیا ہوا تھا وہ بھی نہیں بات سنتا کہ گورنمنٹ کی، ایسے نہیں ہوتا۔ یہ باقاعدہ میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این اس وقت جہاں تک میری سیاسی دانست سوال ہے، میں سمجھتا ہوں کہ دے آر اباؤٹ ٹو اسٹینڈ اگینسٹ ایچ ادر اگین۔ آج تو اس الزام کے حوالے سے جو کہ براہ راست تو نہیں لگایا، لیکن مریم صاحبہ کو کہا اور زبیر صاحب سے چغلیاں کی ہیں، مگر یہ کہ وہ گھن گرج ہم نے نہیں دیکھی بلاول صاحب کی جو کل تقریر میں ہم نے دیکھی تھی کہ جس صوبے کے آئی جی کو کہہ دیا جائے کہ وہ اغوا کر لیا گیا ہے، اس سے زبردستی ان کے عزیز ترین مہمان کو گرفتار کر لیا جائے، ان کو ان کے ہی تھانے میں گرفتار کر کے بند کر دیا جائے، اس پر پھر یہ گھن گرج تو ہمیں نظر نہیں آئی۔ لیکن کل جو بہت ہی گرجے وہ یہ آئلینڈز جو ہیں ہمارے اس حوالے سے، جو کہ فیڈرل گورنمنٹ ایک بہت بڑے پرائم منسٹر کام کر رہے ہیں، جو کہ یقیناً ایک گیم چینجر ہو سکتا ہے، اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ ہوگی، لاکھوں نوکریاں بن سکتی ہے، ایک زبردست اکنامک ایکٹیویٹی ہوگی، اس کو انہوں نے رد کر دیا ہے۔ انہوں نے 2 دن دیے ہیں کہ اس کو رول بیک کریں اس آرڈیننس کو۔ بلاول بھٹو صاحب نے کیسے دیکھتی ہے وفاقی حکومت اس کو؟ آئی لینڈ کا کامران بھی یہ ہے کہ بڑی کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طرح ایمیکیبلی یہ کام ہو جائے۔ یہ بات سمجھنے کی ہے کہ آئی لینڈ یہاں سے اٹھا کے اسلام آباد نہیں لے جایا جا رہا،
کہ سندھ کا حق ہے، سندھ میں رہے گا، تو آئی لینڈ تو ہے ہی سندھ میں، اس کا سارا ریونیو سندھ کو جائے گا، اس کی ساری انکم سندھ کو جائے گی، اس کے اندر $50 بلین کی انویسٹمنٹ ایکسپیکٹڈ ہے۔ سری لنکا میں صرف 800 ایکڑ کا آئی لینڈ ہے، ہمارا 8000 ایکڑ کا آئی لینڈ ہے، ان کی 800 ایکڑ کا آئی لینڈ کے اوپر 14 بلین فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئی ہے، ہماری 50 بلین کی ایکسپیکٹیشن ہے۔ دنیا کی کمپنیز اس کو دیکھ رہی ہیں، 1.5 لاکھ کی یہاں پہ روزگار ملے گی نئی، یہاں پر فش ہاربر مارکیٹ قائم کی جا رہی ہے جس سے فشر مین کو ایکسپورٹ ملے گی۔ وہ کہتے ہیں نہیں چاہیے، نہیں چاہیے، کچھ بھی نہیں ہو رہا، یہ ہمیں نہیں چاہیے۔ کیوں نہیں چاہیے؟ کیسے نہیں چاہیے؟ سندھ میرا بھی ہے، آپ کا بھی ہے، سندھ سب کا ہے، کیوں نہیں چاہیے؟ مگر یہ کیسے ہوتا ہے عمران اسماعیل صاحب کہ یہ جب کراچی کی بات ہو رہی ہے، کراچی کے مسائل کی بات ہوتی ہے، دارالحکومت ہے، جن پارٹیز کو یہاں سے ووٹ ملا ہے، یعنی کہ ایم کیو ایم کو، اب پھر سب سے بڑا پی ٹی آئی کو ووٹ ملا ہے، بلاول بھٹو زرداری کو تو لیاری نے ہرا دیا تھا الیکشن، وہ تو پیپلز پارٹی تو کیا ہاری، بلاول بھی الیکشن ہارے ہوئے کراچی سے۔ تو یہ کراچی کی جو پارٹیز ہیں، یہ کراچی کی جو آواز ہے، یہ کراچی کے لیے کب بولنا شروع کریں گی؟ نہیں، عمران بھائی بول بھی رہے ہیں اور عملاً بھی اس پہ چیزیں سامنے نظر آ رہی ہیں۔ یہ جو 1.1 ٹریلین کا جو پیکیج ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ یعنی ایسا نہیں ہے کہ این ایف سی ایوارڈ میں سے پیسے کاٹ کے ان کو وہی پرچہ دوبارہ اگر آپ پکڑا سن دیا لیجئے گیا۔ ایک بار گورنر صاحب اگر پلیز آپ سن لیجئے کہ کل بلاول بھٹو نے اس کو بھی بہت شدید اپنے غصے کا نشانہ بنایا ہے۔ عمران نے صرف کراچی کو دھوکہ دیا ہے، 1000 ارب روپیہ کا پیکیج دھوکہ نکلا، یو ٹرن نکلا، اس میں آپ کے لیے 1 نیا روپیہ نہیں ہے۔ جی سر، گورنر صاحب فرمائیے گا۔ کامران بھائی، یہ جس وقت پیکیج بن رہا تھا، میں اس وقت اس کا حصہ تھا، اس میں یہ لوگ بھی بیٹھتے تھے، اس میں وفاق کے نمائندے بھی بیٹھتے تھے، اس میں کور 5 باقاعدہ اس پیکیج کے اندر شامل ہوئی ہے مشاورت کے ساتھ، اس میں نمائندہ ہے کور 5 کا اس کے اندر، اور یہ ایک چیز تھریڈ بیئر بالکل، یعنی اس کے اوپر لمبی میٹنگز اور گفتگو کر کے اس کو طے کر کے یہ پیکیج بنایا گیا تھا۔ اس کے 62% اس میں وفاق کا حصہ ہے، اس میں 38% صوبہ سندھ کا حصہ ہے۔ اگر صوبہ سندھ آج کلیم کر رہا ہے یا پیپلز پارٹی کی حکومت یہ کلیم کرنا چاہ رہی ہے کہ وہ 800 بلین وہ دے رہے ہیں، تو بے شک دے دیں۔ 800 بلین کیا، میری تو خوشی ہوگی کہ وہ 1.1 ٹریلین پورا ہی دے دیں، ضرورت ہی نہ ہو وفاق سے لینے کی، ہٹائیں اس کو، خود بنائیں اس کو۔ یہاں پہ حکومت کس کی رہی ہے سندھ میں؟ اب تک کیا کیوں نہیں؟ یہاں سارے جو معاملات ہیں سندھ کے، پیپلز پارٹی یہاں پہ سب سے بڑی جماعت رہی ہے جس نے حکومت کی ہے سندھ میں، اس سے زیادہ ٹینیور تو کسی کو نہیں ملا۔ تو یہ معاملات کیوں نہیں طے ہوئے، یہ چیزیں کیوں نہیں ٹھیک ہوئی؟ یہ ایسا تو نہیں ہے کہ پچھلی حکومت ویسے کیا ہو رہا ہے اس میں؟ گورنر صاحب بتائیے گا نا، بہرحال یہ ایک عام کراچی والے کا سوال ہے کہ پیپلز پارٹی کیا، پی ٹی آئی کیا، 1.1 ٹریلین کیا، یہ کام وام ہونے کب شروع ہوں گے، کب نظر آئے گا؟ اس میں تو بالکل ایک سائلنس ہو گئی، وہ زمانہ اور آج کا زمانہ۔ دیکھیے، جو 2 چیزیں وفاق کے حصے میں تھیں ڈائریکٹ کرنے کی، وہ تو رول ہو گئی ہیں۔ ایک تو K4 وہ یہاں سے سندھ سے ٹرانسفر کر کے وہ دے دیا گیا ہے ان کو، وابڈا کو، اور جنرل مزمل اس کو دیکھ رہے ہیں، اور اس کے لیے کنسلٹنٹ کا اشتہار بھی اخبار میں آ گیا۔ میرے خیال ہے ابھی 1-2 دن میں کنسلٹنٹ بھی اس کا ہائر ہونے والا ہوگا، اور جو KCR تھا اس کے لیے بھی کنسلٹنٹ کا اشتہار دے دیا گیا کہ اس کی ہم دوبارہ سے ری ماڈلنگ کر لیں۔ باقی جو چیزیں ہونی تھیں کامران صاحب، وہ آپ کو اس وقت نظر آئیں گی جب جو اداروں کی جن کی بات ہوئی تھی کہ ان کو کراچی بیسڈ کیا جائے گا، یعنی پورے سندھ کے اوپر سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ پورے سندھ کو نہیں دیکھ سکتا، اس نے کراچی کو علیحدہ، کراچی کا سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ ہو، حیدرآباد کا علیحدہ ہو، سکھر کا علیحدہ ہو، لاڑکانہ کا علیحدہ ہو، جو اپنی جورسڈکشن میں رہ کر کام کرے۔ اسی طرح SBCA کو ختم کر کے KBCA کیا جائے گا جیسے پہلے تھا۔ اس کے لیے سندھ حکومت نے قانون سازی کرنی ہے، قانون میں تبدیلی کرنی ہے، اور اس کے بعد انہوں نے ان کو فارم کرنا ہے۔ تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ جناب عمران اسماعیل، گورنر سندھ ہمارے ساتھ موجود تھے۔